طلحہ بن خویل اسدی کی شکست۔ طلحہ اسدی اور اس کے فتنے کا خاتمہ دور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا سنہرا باب۔ طلحہ خویل اسدی کی شکست کے بہت سارے اسباب تاریخ میں درج ہے، مگر ان میں سے چند ایک حاضر خدمت ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے تھے، مرتدوں کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان مضبوط عقیدے، اسٹرانگ فیتھ کے ساتھ نصرت الہی پر یقین کامل رکھتے تھے، مکمل یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت ہماری رہنمائی اور مدد فرمائے گا، اور شوق شہادت کے ساتھ اس جنگ میں طلحہ اسدی کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں شہادت کا شوق ایک کارگر نفسیاتی ہتھیار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں نے اسلام سے پھر گئے تھے، مرتدوں کو یہ مختصر کلمات لکھ کر بھیجے تھے۔ تاریخ اسلام میں ان کلمات کو سنہرے حروفوں میں، سنہری تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید لکھتے ہیں: میں تمہارے مقابلے میں ایسے سرفروشوں کی فوج لے کر آیا ہوں جنہیں موت اسی طرح محبوب ہے جس طرح تمہیں زندگی محبوب ہے۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ معرکہ آرائی میں اس قول کی حقیقت خوب پرکھ لی تھی۔ انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کے اس قول کی صداقت کا یقین ہو چکا تھا۔ واقعہ بزاخہ میں، جنگ بزاخہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں عبرتناک دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس عبرتناک شکست کے بعد طلحہ خویل اسدی نے بڑے دکھ اور تعجب کے ملے جلے احساس کے ساتھ اپنی قوم سے پوچھا: تمہاری بربادی ہو، تمہیں کس نے شکست سے دوچار کیا بزدلو؟ ایک شخص نے کہا: میں تمہیں بتاتا ہوں طلحہ کہ شکست کی وجہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی اس سے پہلے مارا جائے اور میں بچ جاؤں، جبکہ ہمارا مقابل جو مسلمان ہے، جو مقابلے میں مسلمان ہے، وہ ایسی قوم ہے جس کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ساتھی سے پہلے شہید ہو جائے۔ یعنی مسلمان جو ہمارے مقابلے میں ہے، جس کا کمانڈر ان چیف خالد بن ولید ہے، جس کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہیں، فرسٹ کمپینین، ان کا ہر سپاہی یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں مر جاؤں مگر میرا ساتھی بچ جائے۔ یہ اثار، یہ قربانی کا جذبہ ہم میں نہیں مگر مسلمانوں میں ہے۔ مسلمانوں کے لشکر میں قبیلہ طے کی شمولیت مسلمانوں کے لیے تقویت اور مرتدین کے لیے کمزوری کا باعث بنی۔ اسی طرح حضرت عکاشہ بن محسن اور ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہم کی شہادت نے بھی مسلمانوں کے غم و غصے کو بھڑکایا ہوا تھا،
مسلمان زبردست جوش و جذبے کے ساتھ جنگ کے میدان میں دشمنوں کے مقابلے میں آن کھڑے ہوئے تھے، اور مرتدوں جو اسلام سے پھر گئے تھے ان کا صفایا کرنے کے لیے پورے جوش و جنون کے ساتھ مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، کافروں سے مرتدوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے توریے نے بھی قبیلہ طے پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے توریے سے خوف زدہ ہو کر اپنے حلیفوں، اپنے ساتھیوں، اپنے اتحادیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ طلحہ صدیق کا بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے مذکورہ توریے سے مراد ان کا یہ عزم تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا یہ عزم و حوصلہ تھا کہ وہ اصلی محاذ جنگ، اصل جو محاذ جنگ تھا اس پر روانہ ہونے کے بجائے خیبر جا رہے تھے۔ طلحہ خویل اسدی کی شکست کا ایک سبب یہ بھی تاریخ اسلام میں درج ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے طے قبیلے والوں کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنے حلیف گروہ کے بجائے قیس کے لشکر سے جنگ کر سکتے ہیں، جس سے انہیں جنگی حریت حاصل ہوئی، جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بجائے اگر حضرت خالد بن ولید طے قبیلے والے کو ان کے حلیف بنو اسد کے خلاف جنگ پر مجبور کرتے، جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم کا موقف تھا، تو قبیلہ طے والے پوری جواب مردی کے ساتھ بنو اسد سے جنگ نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ کئی اور بھی اسباب بھی طلحہ خویل اسدی کی شکست کا موجب ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اگر مومن ہے، مسلمان دشمنوں سے کبھی نہیں ڈرتا اگر مومن ہے، مسلمان اگر اسلام پر چل رہا ہے تو کبھی کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی جنگی حکمت عملی ہر جگہ کارگر ثابت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اس جنگ کا سالار خالد بن ولید جیسے تجربے کار جنگجو کے حوالے یہ مارکا، یہ جنگ، یہ میدان کیا تھا۔ رازدان نبوت، رفیق خاص، یار غار، محسن اسلام، خلیفہ اول، مکین روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ایک طرف جنگی میدان میں ان سے بڑا کوئی حکمت والا تاریخ اسلام میں نہیں گزرا، دوسری طرف انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف بھی جہاد کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہر لحاظ سے ایک بات ان کے ذہن میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین اسلام کو چھوڑ کر گئے ہم اسی کے اوپر ہو بہو عمل کریں گے، نبی سے آگے نہیں جائیں گے، نبی کے کسی بھی احکام کو پس پشت نہیں ڈالیں گے۔ اسلام سے محبت اور اپنے یار غار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت
ابو بکر صدیق کو بہادر بنائے ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق نہ موت سے ڈرتے تھے اور نہ خلافت کی لالچ تھی، اور یہی وہ اسباب تھے جو طلحہ صدیق کی شکست کا سبب بنے۔ آپ کی حکمت عملی آج بڑے بڑے جو جنگجو اقوام ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی جنگی چالوں سے سبق لے کر خود کامیابی کی زینیں طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کی منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔